تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اور اگر حافظ نہ بنا سکیں تو کم از کم ناظرہ قرآن شریف تو ضرور پڑھائیں، اور ان کو تلقین کریں کہ وہ روزانہ صبح اٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کیا کریں۔ قرآن شریف کی تلاوت جس گھر میں کی جاتی ہے یا جس گھر میں ہوتی ہے، اس گھر میں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس گھر سے وبائیں بلائیں اور بیماریاں اور نحوستیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن کریم پڑھو بھی اور پڑھاؤ بھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ تو آج کل بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں، قرآن شریف پڑھائیں۔ اگر قرآن شریف پڑھاؤ گے، نمازی بنا جاؤ گے، تو تمہارے مرنے کے بعد وہ بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں گے، اور قبر میں پڑے پڑے بھی تمہیں فائدہ پہنچتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ سید عبدالحفیظ شاہ صاحب کے جو لڑکے ہیں ماشاءاللہ، وہ نعت شریف بھی بہت پیاری پڑھتے ہیں، اتنی اچھی نعت شریف پڑھتے ہیں کہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، میں نے بھی کئی مرتبہ سنی ہے۔ تو یہ کتنا اچھا ذوق ہے کہ شروع سے ہی بچوں کا ذہن اس طرف لگا دیا جائے کہ وہ قرآن شریف پڑھیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت شریف پڑھیں۔ یہ حضور کی ثنا خوانی عبادت ہے۔ مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نہ تنہا ہست جامی نعت خوانش خدائے ما ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مولانا جامی فرماتے ہیں میں اکیلا ہی حضور کی تعریف نہیں کرتا، نعت شریف نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتا ہے اور حضور کی نعت شریف پڑھتا ہے۔ تو بچوں کو یہ شوق پیدا کرنا چاہیے۔ آج کل تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے بچے اور بچیاں فلمی گیت گاتے پھرتے، بجائے اس کے کہ وہ فلمی گیت گائیں اور بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے گالیاں بکیں، بیہودہ باتیں کریں۔ بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کریں اور ان کے ذوق کو ادھر لگائیں کہ وہ گیتوں کی بجائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف پڑھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ تو ایسے بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے، بلکہ میں آگے بڑھوں تو قوم کے لیے سرمایہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو نیک کرے، ہم سب کی اولادوں کو قرآن پڑھنے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سید عبدالحفیظ شاہ صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے صاحبزادے نے قرآن شریف ختم کیا، اور انہوں نے اس سلسلے میں اللہ تعالی کا کلام اعلی حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ یہ استادوں کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اور ان استادوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا علامہ شبیر احمد صاحب اظہری نے آپ حضرات کے سامنے بڑی پیاری اور بڑی ایمان افروز تقریر فرمائی ہے۔ شان اولیاء، فضائل اولیاء بیان فرمائے ہیں اور نہایت مدلل انداز میں بیان فرمائے ہیں۔ آپ مانے ہوئے ایک مقرر ہیں
عالم ہے، انداز تقریر بڑا پیارا ہے۔ اب 12 بج گئے ہیں اور مجھے شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ میں تقریر کروں، تو میں 2 دن پہلے بھی آپ کے اس علاقے میں 2 دن کیا گزشتہ رات ہی تو تھی نا، ہاں کل ہی یہ رات جو گزری ہے، اس رات میں آپ کے قریب ہی یہاں سنہری مسجد میں تقریر کر کے گیا ہوں۔ وہ تقریر تو 2 گھنٹے سے بھی زیادہ ہوئی تھی۔ باہر صورت اب میں حاضر ہوا ہوں تو چند منٹ میں آپ حضرات کے سامنے اپنے شکستہ الفاظ میں کچھ پیش کر دیتا ہوں، تو آپ حضرات سن لیجئے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دروشی پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد سید عبد الحفیظ شاہ صاحب نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت بیان کروں۔ اس سلسلے میں صرف اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت وہ بیان کر سکتا ہے جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کا پتہ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کا یہ عالم ہے کہ حضور کی عظمت و شان کو تو کما حق ہو جبریل بھی نہیں جانتا، تو میں کیا بیان کروں گا اور میں کیا عرض کروں گا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان یہ ہے کہ جب معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، یہاں سے آگے نہ میں کبھی گیا ہوں اور نہ جا سکتا ہوں، یہ میری آخری حد ہے، اگر یہاں سے آگے تجاوز کروں تو اللہ کی انوار و تجلیات
مجھے جلا دیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل تیری یہاں انتہا ہو گئی اور ہماری یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ تو بتائیے جہاں جبریل امین کی انتہا ہو وہاں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا ہو تو پھر حضور کی عظمت و شان کو کون بیان کر سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کما حق کو ہو اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ میں اور آپ کیا ہیں، کس شمار و قطار میں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس پوری امت میں سب سے افضل ہیں، ان سے فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، فرمایا اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس ذات نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، جیسا کہ میں حقیقت میں ہوں میرے رب کے سوا مجھے کسی نے پہچانا ہی نہیں۔ نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون و چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان عقیدت سے محبت سے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ بیان کرتا ہے، اس کے بیان کرنے سے حضور کی عظمت و شان کوئی بڑھ نہیں جاتی، بلکہ بیان کرنے والا خود عظمت و شان والا ہو جاتا ہے۔ اور جو معاذ اللہ حضور کی تنقیص کرے اور حضور کی عظمت و شان کو گھٹائے، اس کے گھٹانے سے حضور کی عظمت و شان گھٹ نہیں سکتی، وہ خود گھٹ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی، حضور ان کے لیے اپنی مسجد میں ممبر بچھواتے اور ان کو ممبر پر بٹھا کر ان کی زبان سے اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور اپنی نعت شریف سنتے۔ تو حضرت حسان جو حضور کے صحابی ہیں انہوں نے کمال کر دی، بڑا پیارا شعر فرمایا، فرماتے ہیں ما مدحت محمدم بمقالتی، تو گویا جو بھی حضور کا ذکر کرتا ہے، حضور کا نام لیتا ہے، حضور کے ذکر کی برکت سے اور حضور کے نام کی برکت سے وہ خود محترم ہو جاتا ہے، معظم ہو جاتا ہے اور قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ جو کچھ بیان کرتے ہیں عقیدت کا ہدیہ، محبت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں اپنے شکستہ الفاظ میں، ورنہ ہمارے پاس وہ الفاظ کہاں ہیں جن الفاظ کے ساتھ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و ثنا کر سکیں۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، ممکن ہی نہیں ہے کہ کما حقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہو سکے، یہ ممکن ہی نہیں۔ بہر صورت میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چند اوصاف حمیدہ
نشان فرمائے۔ یہ آیتیں کیا ہیں؟ یوں کہیے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف، حضور کی تعریف کا ایک گلدستہ ہے، جس گلدستے میں رنگ برنگ پھول ہیں۔ ایک ایک وصف جمیل پر تقریر کی جائے تو بڑا وقت درکار ہے، تو میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف ایک وصف مبارک کے متعلق مختصر عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، آپ لوگوں کے گھروں میں ترجمے والے قرآن شریف ہیں، آپ ترجمہ دیکھتے ہیں اے نبی۔ اے تو ترجمہ ہو گیا یا کا، اور نبی کو اگر نبی ہی لکھ دیا گیا تو پھر ترجمہ تو نہ ہوا، تو نبی کو نبی ہی لکھ دیا گیا۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ نبی کا معنی کیا ہے۔ تو جتنے ترجمہ والے قرآن شریف آپ دیکھیں گے، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، کسی نے نبی کا معنی نہیں کیا سوائے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ اسی واسطے یہ لوگ شور مچا رہے ہیں کہ اعلی حضرت کے ترجمے پر پابندی لگائی جائے، کیونکہ اعلی حضرت کا ترجمہ ہی ایسا ہے کہ اس ترجمے کو پڑھ کر ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور بد عقیدگی قریب بھی نہیں آتی، بد عقیدگی قریب بھی نہیں آتی۔ بد عقیدگی کا اندر آ جانا اور اندر داخل ہو کے دل میں گھر کر لینا، یہ تو بڑی بات ہے نا۔ بد عقیدگی قریب بھی نہیں آتی۔ تو سنو، اعلی حضرت نے ترجمہ کیا ہے اور یہ بڑا صحیح ترجمہ ہے۔ اعلی حضرت ترجمہ کرتے ہیں، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ تو بولو، اعلی حضرت نے نبی کا ترجمہ کیا کیا؟ غیب کی خبریں دینے والے، اور یہ ترجمہ بالکل صحیح ترجمہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ عربی کی لغت اٹھا کر دیکھیے، المنجد اٹھاؤ، مصباح اللغات اٹھاؤ، کوئی بھی عربی لغت اٹھاؤ اور نبی کا معنی دیکھو کیا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں، نبی کا معنی ہے النبی المخبر عن الغیب۔ نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا، المخبر عن الغیب، غیب کی خبر دینے والا۔ تو لغت سے بھی ثابت ہو گیا۔ اب میں قواعد کی روح سے اور لغت کی روح سے قرآن کریم کی آیات سے اس ترجمے کو ثابت کروں۔ دیکھو، نبی فعیل کے وزن پر صیغہ ہے صفت مشبہ کا، اور اس کا مصدر اور مادہ ہے نبا، اور نبا کے معنی خبر کے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے میرے حبیب ان پر تلاوت کیجیے، ان کو سنائیے کیا؟ نبا خبر، ابن آدم
آدم کے دونوں بیٹوں کی بالحق سچی سچی. با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی سچی سچی خبر سنائیے، سچی سچی خبریں بتائیے. تو نبا جو مصدر ہے وہ اس آیت میں آیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نبا، یہ مصدر ہے، اس کے معنی خبر کے ہیں. اور دوسری آیت سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اے میرے حبیب ان لوگوں کو نوح علیہ السلام کی خبر سنائیے. نبا کا معنی خبر. اسی سے اگر امر کا صیغہ بنایا جائے تو بنے گا نبے، اس کا معنی ہے خبر دو. تو قرآن میں پڑھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبے عبادی، اے میرے حبیب میرے بندوں کو میری خبر دو. اسی مصدر سے واحد متکلم مضارع کا صیغہ بنائیں تو بنے گا انبئو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں خبریں دیتا ہوں تمہیں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ بھی اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے. تو نبا، نبے، انبئو اور نبیون، میں نے جیسا عرض کیا کہ نبا ہے مصدر اور نبا کے معنی خبر کے ہیں، تو نبیون کے معنی ہوں گے خبر دینے والا. سب بولو، نبیون کے معنی کیا ہے؟ خبر دینے والا. ویسے تو خبریں ریڈیو بھی دیتا ہے، ٹیلی ویژن بھی دیتا ہے، اخبار جمع ہی خبر کی ہوتی ہے. ہم خط لفافے ٹیلی فون اور ٹیلی گرام کے ذریعے سے بھی ایک دوسرے کو خبر دیتے ہیں. بندے بھی بندوں کو خبریں دیتے ہیں کہ آج یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، فلاں جگہ یہ ہو گیا. اس جلسے کی بھی کئی لوگوں نے خبر دی ہوگی کہ بھئی آج رات کو فلاں جگہ جلسہ ہو رہا ہے. یاد رکھو ریڈیو خبریں دیتا ہے، ٹیلی ویژن خبریں دیتا ہے، اخبار خبریں دیتا ہے. بندے آپس میں ایک دوسروں کو خبریں دیتے ہیں، مگر یہ نبی نہیں ہیں، کیونکہ یہ خبریں دیتے ہیں مخلوقات کی، اور نبی وہ ہوتا ہے جو خبر دے خالق کی. نبی وہ ہوتا ہے جو خبر دے خالق کی، کیونکہ نبی کی اضافت ہوتی ہے اللہ کی طرف. نبی اللہ، اور نبی کے معنی ہیں خبر دینے والا. تو جب اس کی اضافت اللہ کی طرف ہوگی تو معنی ہوگا اللہ کی خبر دینے والا. اور اللہ غیب الغیب ذات ہے، تو اللہ کی باتیں اور خبریں بھی غیب ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی خبریں جو غیب ہیں وہ ہم تک پہنچائیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچائیں. تو نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والا. تو کتنا صحیح ترجمہ کیا ہے اعلی حضرت نے. یا ایھا النبیو، اے غیب کی خبریں دینے والے. اب بتائیے جب کوئی شخص یہ ترجمہ پڑھے گا تو اس کو مسئلے مسائل پوچھنے یا سننے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. وہ سمجھ لے گا کہ نبی کے معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والا. تو خبر وہی دے سکتا ہے جو خبر رکھتا ہو. جس کو خود خبر نہیں وہ دوسرے کو کیا خبر دے گا. تو جب نبی کے معنی ہی ہیں غیب کی خبر دینے والا تو پھر ماننا پڑے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں.
اگر حضور خود نہیں جانتے تو دوسرے کو غیب کی خبر کیا دیں گے؟ تو اعلی حضرت نے ترجمہ ہی ایسا کر دیا کہ ماشاءاللہ اس ترجمے کا پڑھنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا، اس کے عقیدے درست رہتے ہیں۔ یا ایھا النبیو، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ آئیے اب اللہ تعالی سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، تیرا محبوب غیب کی خبریں دیتا ہے اور اس نے غیب کی خبریں دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ رسول غیب کی خبریں دینے میں بخل نہیں کرتا۔ وہ رسول وما ہوا علی الغیب بضنین، اللہ فرماتا ہے میرا رسول غیب کی خبر دینے میں بخل نہیں کرتا۔ بولو بخیل کس کو کہتے ہیں؟ بخیل اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال ہو اور خرچ نہیں کرتا۔ بولو بخیل کس کو کہتے ہیں؟ بخیل اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال ہو اور خرچ نہ کرے۔ جس کے پاس مال ہی نہ ہو اس کو بخیل نہیں کہتے، اس کو فقیر کہتے ہیں، اس کو محتاج کہتے ہیں، اس کو مفلس کہتے ہیں، کلاس کہتے ہیں۔ بخیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال تو ہو لیکن وہ خرچ نہ کرے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرا محبوب غیب پر بخیل نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نے جو اپنے حبیب کو غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں ان خزانوں کے خرچ کرنے میں وہ بخل نہیں کرتے، بلکہ جو غیب کا علم انہوں نے ہم سے حاصل کیا ہے آگے اپنے غلاموں کو بھی غیب کا علم عطا فرماتے ہیں اور غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ چنانچہ میں نہ مانوں اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ ضد اور ہٹ دھرمی تو لا علاج بیماری ہے۔ مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی جو علماء دیوبند میں بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا ہے۔ چنانچہ میں ان کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں یعنی یہ پیغمبر ہر قسم کے غیوب کی خبر دیتا ہے۔ ذرا غور کرو الفاظ میں، یعنی یہ پیغمبر ہر قسم کے غیوب کی خبر دیتا ہے۔ غیوب جمع ہے غیب کی، اور اس پر ہر قسم کا لفظ لگا ہوا ہے، یعنی ہر قسم کے غیبوں کی خبر دیتا ہے، ماضی سے متعلق ہوں یا مستقبل سے۔ ان غیبوں کا تعلق گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ہو یا آنے والے زمانے کے ساتھ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ بتا دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر قسم کے غیبوں کی خبریں دیتے ہیں اور ان خبروں کے دینے میں بخل نہیں کرتے۔ تو اب تم لوگ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہو کہ ہر قسم کے غیبوں کی خبریں وہی دے سکتا ہے جو ہر قسم کے غیبوں کو جانتا۔ اور میں کہتا ہوں اعلی حضرت نے تو جملوں میں اور اشاروں میں مسئلے حل کر دیے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ جب آپ سے خود خدا ہی نہیں چھپا تو اس نے اور کیا چھپا لینا تھا؟ اور جس کی نگاہ سے خود خدا نہیں چھپا اس کی نگاہ سے خدائی کہاں چھپ سکتی ہے؟
تو یاد رکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے غیب جاننے والے ہیں۔ اب عقلی طور پر ایک بات کروں اور اس کے بعد ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا جو آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا، اور اگر سنا ہوگا تو کچھ لوگوں نے مجھ سے ہی سنا ہوگا۔ وہ واقعہ بھی بڑا سبق آموز ہے اور اس میں مسائل کا بھی حل ہے۔ عقلی طور پر ذرا غور کرو۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں تھے کہ والد ماجد وفات پا گئے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ برس کے ہوئے تو والدہ ماجدہ چل بسی، دادا جان کے پاس رہنے لگے۔ 8 برس کے ہوئے تو دادا جان بھی چل بسے، پھر اپنے چچاؤں کے پاس رہنے لگے تو چچا ابو طالب نے بکریاں چرانے پر لگا دیا۔ اب بکریاں چراتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بکریاں چرانے والا صبح بکریاں لے کر نکلتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے۔ بکریاں جنگل میں چلتی ہیں، جنگل میں۔ اب بکریاں چر رہی ہیں اور جو بکریاں چرانے والا ہے وہ ایک طرف بیٹھا رہتا ہے یا کھڑا رہتا ہے۔ اس وقت کوئی کتابیں نہیں تھی، کوئی پڑھے لکھے لوگوں سے واسطہ نہیں پڑتا تھا، کوئی کسی سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اگر مل جاتا تھا اتفاق سے تو وہ بھی کسی دوسرے چرواہے کے ساتھ یا کسی مسافر کے ساتھ۔ جنگل میں چلے گئے بکریاں لے کر اور شام کو آ گئے، نہ کسی مکتب میں داخل ہوئے، نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ پڑھے لکھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، اور پھر کاروبار کرنے لگ گئے، تجارت میں لگ گئے۔ اور جو ہی نبوت کا دعویٰ کیا، جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا، سب کچھ بیان فرمانا شروع کر دیا۔ تو عقلی طور پر سوچئے کہ یہ علم کہاں سے حاصل کیا تھا؟ کسی مکتب میں تو داخل نہیں ہوئے تھے، کسی یونیورسٹی میں داخل نہیں ہوئے، کسی مدرسے میں داخل نہیں ہوئے، کسی کی شاگردی نہیں کی، کسی سے کوئی ایک حرف بھی نہیں پڑھا، لیکن جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا وہ سب کچھ بیان کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کہ حضور نبی تھے اور نبی اللہ تعالی کی عطا سے غیب جاننے والا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو غیب سے نوازتا ہے۔ چنانچہ میں وہ واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں اور پھر میں گفتگو ختم کروں۔ سید عبدالحفیظ صاحب کہاں ہیں؟ اندر ہوں گے وہ، ان کو کہو کہ یہ اپنے ساتھی کو یہاں سے اٹھا لیں اور ادھر کہیں نیچے بٹھا دیں، کیونکہ اس کو دیکھ کر اوروں کو بھی نانا نیند آنے لگ جائے۔ یہ مراقبے میں پڑا ہوا ہے، دیکھو ابھی بھی اس کو ہوش نہیں۔ خیر، ذرا دھیان کیجیے، آپ ذرا توجہ کرو۔ بڑی اہم بات آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اور اس بات کی اس وقت میں ضرورت بھی سمجھتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، بہت سے انبیاء کرام۔ ان نبیوں میں سے ایک نبی ہیں جن کا نام ہے حضرت دانیال علیہ السلام، دوسرے ہیں حضرت سکندر ذوالقرنین۔ یہ 2 مسلمان ہوئے، انہوں نے روئے زمین پر حکومت کی ہے۔ ان کے زمانے میں زمین کے کسی ٹکڑے پر کسی اور کی حکومت نہیں۔ کافروں میں 2 ہوئے ہیں، میں نے 2-3 مرتبہ اشارہ بھی کیا ہے کہ یہ 2-4 لڑکے جو ہیں نا، ان کو یہاں سے اٹھا دو۔ آپ جو پاس بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو تو خیال کرنا چاہیے کہ یہ باتیں کر رہے ہیں، چلو ذرا فاصلے پر بیٹھ جائیں
بڑے شوق سے باتیں کرتے رہے. 2 بادشاہ کافر ہوئے ہیں جنہوں نے روئے زمین پر حکومت کی ہے. ایک نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور دوسرا یہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں بخت نصر. یہ بڑا جابر اور بڑا ظالم بادشاہ تھا. زمانہ تھا حضرت دانیال علیہ السلام کا اور حکومت تھی بخت نصر کی. روئے زمین پر حکومت تھی. بنی اسرائیل غفلت کا شکار تھے. انہوں نے راہ خدا میں جہاد کرنا چھوڑ دیا اور طاؤس و رباب اور گیت اور گانے اور ناچ اور عیش پرستی میں پڑ گئے. اور جب قومیں تلوار ہاتھ سے رکھ دیتی ہیں اور گیت گانوں میں، راگ رنگ میں اور عیش و عشرت میں پڑ جاتی ہیں، تو پھر ان قوموں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، تاریک ہو جاتا ہے. قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو بہادری کی زندگی، جرأت اور شجاعت کی زندگی گزارتی ہیں. جو قومیں غفلت کا شکار ہو جاتی ہیں وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی. اسی طرح وہ قومیں بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جو آپس میں خانہ جنگی کا شکار ہو جاتی ہیں. آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. دیکھو، ایران بھی مسلمانوں کا ملک ہے اور عراق بھی مسلمانوں کا ملک. دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں اور کتنے عرصے سے لڑائی شروع ہے. وہ کہتا ہے میں نے اس کا جہاز مار گرایا، وہ کہتا ہے میں نے اس کے اتنے تباہ کر دیے. پچھلے دنوں اخباروں میں آیا تھا کہ دونوں فریق کا ارب ہا روپیہ برباد ہو چکا ہے. ارب ہا. اور ہزاروں کی تعداد میں جانیں ضائع ہو چکی ہیں، املاک تباہ ہو چکی ہیں. گویا دونوں ملکوں کی جو قوت اور طاقت ہے وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں. نتیجہ کچھ بھی نہیں. تو دیکھیے، جو قومیں آپس میں خانہ جنگی کا شکار ہوتی ہیں، لڑتی بڑھتی ہیں، تو ان کی قوت ختم ہوتی جاتی ہے اور پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ بالکل ختم ہو کے رہ جاتی. میرے بزرگوں اور دوستو، یاد رکھو اس وقت ہمارے اس ملک عزیز میں بھی کچھ ایسی ہی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے. یہ نئی نسل، یہ نوجوان لڑکے، ان کو نہیں پتا. ہم سے پوچھو یا ان بزرگوں سے پوچھو جو انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے. خصوصاً ان لوگوں سے پوچھو جو پنجاب سے آئے. یہ سارا پنجاب کا علاقہ، امرتسر، جلندھر، ہوشیار پور، لدھیانہ، آگے دلی تک، اور ادھر سے یہ فیروز پور اور بٹھنڈا اور فرید کوٹ، جدھر یہ سکھوں کی ریاستیں تھیں، انہوں نے جن مظالم کا مظاہرہ کیا تھا اس کا تصور کرنے سے روح کانپ اٹھتی. لاکھوں افراد نے اپنی جانیں دی، ہزاروں ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عصمتیں قربان کی، اور گھر بار، جائیداد، ساز و سامان چھوڑ کر بالکل نہتھے نکلے. میری عمر اس وقت 17 سال کی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے ٹرک بھرے ہوئے، گاڑیاں بھری ہوئی لاشوں کی دیکھی، اور میں بیان نہیں کر سکتا کہ دشمنوں نے اور ظالموں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے. چونکہ اب 35 سال گزر گئے ہیں، بات ذرا پرانی ہو گئی ہے تو ہم بھولے ہوئے. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ملک ہم نے بہت بڑی قیمت دے کر حاصل کیا تھا، اور اس لیے حاصل کیا تھا
کہ یہ الگ ملک حاصل کر کے اس ملک میں اسلام کے احکام کے مطابق زندگی بسر ہوئے، وعدے پورے نہ کیے، ان سے غداری کی، بے وفائی کی، اور جن لوگوں نے اس ملک کی خاطر اپنی قیمتی جانیں اور اپنا قیمتی سرمایہ قربان کیا تھا، ہم نے ان کی جانوں اور ان کے سرمایے کی قدر نہ کی، ان کے ساتھ بھی غداری کی اور بے وفائی کی، اور عیش و عشرت میں رنگ رلیوں میں پڑ گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آدھا حصہ تو ہمارے ملک کا ہم سے چھن گیا، وہ مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ اور جو لوگ ابھی تک ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ان سے پوچھو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جو باقی آدھا حصہ رہ گیا ہے، اب دشمنوں کے ایجنٹ اس میں بھی چاہتے ہیں کہ امن و امان قائم نہ رہے اور خانہ جنگی اور آپس میں ایک دوسرے کے لڑوا دیں۔ کہیں شیعہ سنی کا مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں اور کہیں دیوبندی بریلوی کا مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں، اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جو ناقابل برداشت ہیں، اور جس کا مقصد صرف اور صرف فتنہ اور فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے فسادیوں سے اور ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور یہ جو ملک عزیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اور اس کو استحکام عطا فرمائے اور اس کو اسلام کا قلعہ بنائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دانیال علیہ السلام کا زمانہ تھا اور بنی اسرائیل غفلت کا شکار تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام ان کو شب و روز سمجھاتے کہ اللہ کا حکم مانو، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میری اطاعت کرو اور میری تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرو تو کامیابی تمہارے قدم چومے۔ مگر لوگوں نے پرواہ نہ کی، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی۔ جب قوم غفلت کا شکار ہو جائے نا تو پھر نصیحت بھی اثر نہیں کرتی۔ سنو، بخت نصر نے دیکھا کہ ایک ٹکڑا ایسا ہے جو بنی اسرائیل کے پاس ہے جہاں میری حکومت نہیں، تو اس کو ہوس ہوئی کہ یہ ٹکڑا بھی میں اپنی مملکت میں شامل کر لوں، اور اس وقت بنی اسرائیل غفلت کا شکار ہیں، تو پہلے ہی اس کے پاس بڑی طاقت تھی، اس نے پوری قوت کے ساتھ بڑا زوردار حملہ کیا، بنی اسرائیل اس کی تاب نہ لا سکے اور اس نے سارا علاقہ فتح کر دیا، اور اس نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، ایک گھر بھی آباد نہ رہا کہ بیت المقدس شریف، سارا شہر اجاڑ دیا اور بنی اسرائیل کو قتل کیا، بے درے قتل عام ہوا۔ میں مختصر کروں کہ تقریباً 70,000 افراد قتل ہوئے اس زمانے میں 70,000 کا قتل ہونا یہ کوئی مذاق نہیں۔ آج تو ایسا ہے بم پھینکا چل بھائی، اس زمانے میں تو ہاتھ بہاتھ لڑائی ہوتی تھی، 10 ب10 لڑائی، تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے 70,000 افراد کو مارنا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور 70,000 کے قریب گرفتار ہو گئے۔ ان گرفتار ہونے والوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ بخت نصر کے سپاہیوں نے ان قیدیوں کی مشکیں کسیں، رسیوں سے باندھا اور جکڑا، اور بھیڑ بکریوں کی طرح اونٹوں پر لادا۔ اس وقت یہی سواریاں اونٹوں پر لاد کے لے گئے، جیلیں بھر دیں اور قلعے بھر دیے۔ 70,000 اسرائیلی قلعوں کے اندر بند تھے، قید میں تھے، اور ان کا سارا ملک چھن چکا تھا اور بخت نصر قبضہ کر چکا تھا۔ یاد رکھیے
شرافت اور دیانت اور نیکی جو ہوتی ہے یہ ہر جگہ اپنا رنگ دکھاتی ہے. جو شریف آدمی ہوتا ہے نا، چاہے وہ بدماشوں میں ہی رہتا ہو، یہ الگ بات ہے کہ بدماش بدماشی سے باز نہ آئیں، مگر دل سے وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یہ شریف آدمی ہے، کیونکہ شرافت بہر صورت شرافت. اور پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے زیادہ شریف، دیانتدار، امانت دار اور سچا ہوتا ہے. تو حضرت دانیال علیہ السلام تو نبی تھے. جب قلعے میں قیدیوں کے ساتھ رہنے لگے تو وہاں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں قیدی تھے، ان میں دوسرے قیدی بھی تھے اور یہ بھی تھے. تو حضرت دانیال علیہ السلام کے حالات جب انہوں نے دیکھے تو کچھ قیدیوں نے جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کہا کہ ایک قیدی ہمارے اندر ایسے ہیں جو بڑے بزرگ ہیں، بڑے صالح، بڑے نیک، ان کی عادتیں اور خصلتیں بڑی پاکیزہ ہیں. جب جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو پتہ چلا، اس کو ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا کہ میں ان سے ملوں. وہ ملنے آیا. جب وہ ملا، اس نے آپ کی شکل صورت دیکھی تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں ان کے چہروں پر نورانیت ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کچھ ایسے نرالے اور ممتاز بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ چہرہ دیکھ کے ہی آدمی اعتراف کرتا ہے. کیونکہ ہم نے کوئی نبی دیکھا ہی نہیں، ہمارے اس علاقے میں کوئی نبی ہوا ہی نہیں. کوئی ہوا تو وہ بھی جھوٹا ہی ہوا ہے، ایک ہی ہوا تو وہ دجال کذاب ہی ہوا. تو نبی کی جو شان ہوتی ہے اس کو آپ یوں سمجھیے، آپ بعض بزرگوں کو دیکھتے ہیں، بعض علماء کو دیکھتے ہیں، ان کے چہروں پر نورانیت، روحانیت، ان کا روب، ان کا جلال، جمال، کیفیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ دیکھ کر دل گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ والے. یہ چہرے جو ہیں نا، چہرے یہ اللہ تبارک و تعالی نے باطن جو کچھ اندر ہوتا ہے نا، ان کا آئینہ بنایا ہے. یہ چہرہ گویا آئینہ ہے جس کے اندر انسان کا باطن بھی نظر آ جاتا ہے. اور اللہ والے چہروں کو دیکھ کر ہی پہچان لیتے. چنانچہ اس سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی ایک بات بتاؤں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینے شریف گئے تو بڑا چرچا تھا حضور کی آمد کا. جب حضور تشریف لے آئے تو لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر حضور کے دیکھنے جا رہے تھے. بڑا چرچا تھا کہ حضور تشریف لائے. یہودیوں کے ایک زبردست عالم مدینہ طیبہ میں رہتے تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن سلام. بڑے عالم تھے یہودیوں. وہ فرماتے ہیں لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر حضور کو دیکھنے جا رہے تھے. میں نے خیال کیا کہ چلو میں بھی دیکھوں تو صحیح، دیکھنے میں کیا حرج ہے، بڑا چرچا ہے، بڑی شہرت ہے، اور اس نبی کی بڑی باتیں سنی ہیں، بڑے معجزات سنے، تو چلوں چل کو دیکھوں. حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے واسطے آیا تو حضور اونٹنی پر سوار تھے. حدیث کے الفاظ سنیے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب دور سے میری نظر پڑی نا سرکار کے چہرے پر تو ان کے الفاظ سنیے. فرماتے ہیں رأیت وجہہ، میں نے نبی کریم کا چہرہ دیکھا. جب میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو فرماتے ہیں چہرہ دیکھ کر بے ساختہ میری زبان سے نکلا لیس بوجہ الکذاب، یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ تو چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ سچا. سبحان اللہ. اسی واسطے حضرت عبداللہ بن ابی رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
حضور کی ذات پاک سے بہت سے معجزے ظاہر ہوئے، لیکن حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اگر حضور کی ذات سے کوئی معجزہ نہ بھی ظاہر ہوتا تو حضور کی نبوت کی دلیل کے واسطے حضور کا ایک چہرہ انور ہی کافی تھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، یا علی۔ حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے مثل اور بے مثال تھے، تو چہرہ دیکھ کر ہی فرماتے ہیں میرے دل نے کہا کہ یہ سچا نبی۔ فرماتے آگے بڑھا، جب آگے بڑھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ کلام دیکھو، کلام کیا ہے؟ یہ موتی ہے، موتیوں کی لڑی ہے۔ جیسے لڑی سے ایک ایک موتی گرتا ہے، اس طرح سرکار کے منہ مبارک سے پھول جھڑ رہے ہیں، موتی گر رہے۔ سرکار فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ سبحان اللہ، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو آپس میں سلامتی پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، آپس میں سلامتی، اخوت اور محبت کا مظاہرہ کرو۔ وصلوا الارحام، جن کے ساتھ تمہارا رحمی رشتہ ہے، خون کا رشتہ، اور یہ ثابت کرو کہ تم ایک باپ کی اولاد ہو، تمہارا خون ایک ہے۔ اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ سید عبدالحفیظ شاہ صاحب اس پر عمل کرنے لگے ہیں، باری باری لے جا کے کھانا کھلا رہے، ماشاء اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل ہو رہا۔ حضور نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ ویسے یہ ہمارے علماء کرام جو ہیں اس وقت تو بھوک لگی ہوئی ہے نا، انہوں نے شام کا کھانا بھی نہیں کھایا، پھر یہاں آ کر تقریر بھی کی ہے، وہ پہلا بھی ہضم ہو گیا بالکل ہی، تو اب بھوک بھی ان کو مزے کی لگی ہوگی اور کھانا بھی مزے کا ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور سرکار نے کیا فرمایا؟ سنو یہ سرکار کا ارشاد۔ سرکار دو عالم نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور نماز پڑھا کرو رات کے وقت جب کہ لوگ سو رہے، آدھی رات کے وقت اٹھ کر جب کہ لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کے اللہ کی یاد کیا کرو، تہجد پڑھا کرو۔ سرکار نے فرمایا تدخلوا الجنت بسلام، اس طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ سچے ہونے کا یقین تو چہرہ دیکھتے ہی آ گیا تھا، بعد میں جب کلام سنا، ایسا پیارا کلام جو اصلاح معاشرہ کے لیے اور اخوت و محبت کو قائم رکھنے کے لیے ایک بے مثال کلام تھا، تو فرماتے ہیں میں اتنا متاثر ہوا کہ بے ساختہ میری زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور ایسا تھا۔ انبیاء کرام کے چہرے
ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر حضور کی تو شان ہی کیا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام قلعے میں رہتے تھے، جس قلعے میں سینکڑوں ہزاروں قیدی تھے۔ ان قیدیوں نے قلعے کے حاکم سے یہ کہا کہ بادشاہ نے تو حکم دے دیا، سارے پکڑے گئے، اور نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، مگر ہم نے اپنی زندگی میں ان جیسا نیک، ان جیسا شریف اور ان جیسا صالح کوئی نہیں دیکھا۔ جیل کا حاکم ملنے کے لیے آیا، جب اس نے دیکھا چہرہ مبارک اور پاس بیٹھ کے گفتگو کی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ متاثر ہوا۔ اس نے کہا جتنا میں نے سنا تھا اس سے میں نے کہیں بڑھ کر پایا ہے۔ تو وہ آپ سے مشورے لیتا، کچھ مسائل پوچھتا، اور آپ اس انداز کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو بتاتے سمجھاتے کہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں آپ کی عزت اور عظمت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی عزت کرواتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے واسطے ہے۔ لو بھئی ذرا توجہ کرو، میں جلدی ختم کروں، شاخوں کو چھوڑتا ہوا بس مین لائن پر چلتا ہوں تاکہ جلدی ختم ہو جائے۔ جیل کا حاکم آپ کی خدمت میں آتا جاتا تھا، جتنا اس کے اختیار میں تھا اتنی اس نے رعایت بھی دی۔ جیل میں رہنے کے لیے جگہ اچھی دے دی، کچھ اور سہولتیں، کچھ مراعات جو اس کے اختیار میں تھی اس نے آپ کو دی۔ آپ جیل میں رہتے، جو بات کرنی تھی وہ اب آ رہی ہے۔ انہی دنوں میں بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ یہ بات اب بڑی توجہ سے سننا۔ بخت نصر نے ایک خواب دیکھا۔ جب خواب دیکھا تو بڑا پریشان تھا۔ صبح ہوئی تو اس نے معبروں کو، نجومیوں کو، کاہنوں کو جمع کر لیا۔ نفس اور پاک باز آدمی کوئی نہیں دیکھا، لیکن یہ ذرا یاد رکھیے کہ بادشاہ بڑی ٹیڑھی کھوپڑی کا آدمی ہے۔ آپ نے خواب بتایا اور بادشاہ نے کہہ دیا یہ وہ نہیں ہے تو مصیبت ہو جائے گی۔ آپ کہتے ہیں ترقی ہو جائے گی، کہیں ترقی لیتے لیتے نوکری سے بھی نہ جاؤں۔ حضرت میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میرے حال پر ترس کیجیے اور مہربانی فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تجھے اس بات کا اعتبار ہو چکا ہے، اعتماد ہو چکا ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور اب بھی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ میں تیرے بادشاہ کے خواب کو بھی اور اس کی تعبیر کو بھی جانتا ہوں، تو گھبرا نہیں، جا کے بادشاہ کو اطلاع کر۔ اس نے کہا صاحب میں چلا جاتا ہوں، لیکن میں پھر بار بار عرض کرتا ہوں ذرا خیال کیجئے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہیں نوکری سے نہ جاؤں۔ فرمایا نہیں، اطمینان کا۔ خیر وہ حاکم گیا بادشاہ کے پاس، کہنے لگا بادشاہ جیل میں ایک ایسے بزرگ ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ایسا سچا، ایسا پاک باز، ایسا شریف النفس انسان نہیں دیکھا، اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں بادشاہ کے خواب کو بھی جانتا ہوں اور خواب کی تعبیر کو بھی جانتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا؟ وہ جیل کے حاکم نے کہا جی ہاں، اور بادشاہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ نہیں جانتا تو پھر روئے زمین پر کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ وہ اتنا علم والا اور ایسا دانا آدمی ہے کہ میرا یہ یقین ہے کہ وہ جانتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تم نے پھر اس کو قید میں کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ اس کو رہا کرو اور بڑی عزت کے ساتھ اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ میرے دربار میں لاؤ، اور وہ جو 40 اندر ہوئے ہیں نا حرام کی کھانے والے، مفت گھورے، ان کو بھی بلاؤ تاکہ پتہ چلے ان کو کہ وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم تعبیر جانتے ہیں اور ہم غیب کی خبریں جانتے ہیں، اور وہ ان کو بھی اصل حقیقت کا پتہ چلے، بعد میں ان کو سزا وزا دیں گے۔ تو لاؤ اس کو بڑی عزت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ رہا کر دو اس کو۔ اچھی بات، لیجیے صاحب، حضرت صاحب کے لیے رہائی کا حکم آ گیا۔
बादशाह ने शाही घोड़ा भेजा और बड़ी शान और शौकत से और इज्जत और एहतराम से आपको बुलाया। आप जेल से निकले, तशरीफ लाए। जब बादशाह के महल के करीब आए जहां बादशाह बैठता था, तो दरवाजे के पास आए तो दरबानों ने कहा कि जनाब, पहली बात यह है कि जब आप अंदर जाएंगे तो आपने बादशाह को सजदा करना है। ये बादशाह के दरबार के आदाब में से सजदा करना है। जब आप सजदे में गिरेंगे, बादशाह हुक्म देगा कि इनको उठाओ, तो फिर आपको उठाया जाए। फिर जहां बादशाह आपको बैठने का हुक्म देगा वहां आप बैठे। आपने फरमाया ला हौला वला, और मैं बादशाह को सजदा करूं? ये सर कट तो सकता है मगर अल्लाह के सिवा किसी और के सामने झुक नहीं सकता। जाओ अपने बादशाह से कह दो कि मैं सजदा नहीं करूंगा। उसको जरूरत है तो अपना ख्वाब और उसकी ताबीर सुन ले, नहीं तो मैं वापस जेल जाने के लिए तैयार हूं मगर बादशाह को सजदा नहीं करूंगा। नारे तकबीर, अल्लाह को नारे रिसालत, नारे हैदरी। नबी तो खुद शिर्क को और तमाम बुराइयों को मिटाने के लिए आता है, तो वो खुद कैसे एक जालिम और जाबिर के सामने सजदा रेज हो जाए? वो तो आता ही इसलिए है कि जो लोग गैरों के सामने झुकने वाले होते हैं उनको खुदा के सामने झुका दे। आपने इनकार कर दिया। दरबारी कहने लगे, देखो इसने इनकार कर दिया है, और जिस वक्त बादशाह को पता चला ना, उसने पहला हुक्म ये देना है कि इसको कत्ल कर। लेकिन उनको कहना पड़ा कि साहब हमने बहुत कोशिश की है, बड़ा समझाया है, वो सजदा करने के लिए तैयार नहीं। वैसे वो ये कहता है कि मेरे सिवा कोई ख्वाब भी नहीं जानता और ख्वाब की ताबीर भी नहीं जानता। तो अगर आप कहें तो फिर उसको वापस कर दें। वो कहते हैं मैं वापस जेल जाने के लिए तैयार हूं, कत्ल होने के लिए तैयार हूं, मगर मैं बादशाह के सामने सर नहीं झुकाऊं, सजदा नहीं करूं। बादशाह चूंकि परेशान था और उसको ख्वाब और ख्वाब की ताबीर सुननी थी, उसने कहा चलो उसको कहो सजदा ना करे, आ जाए। नहीं करता तो ना सी बुलाओ उसको, क्योंकि हम अपना ख्वाब और ख्वाब की ताबीर सुनना चाहते। बादशाह ने इजाजत दे दी। हजरत साहब बड़ी शान और शौकत से दरबार में दाखिल हुए। याद रखो, ये अल्लाह वाले अल्लाह के सामने झुकते हैं मगर जाबिरों और जालिमों के सामने अकड़ते। उनके सामने ये कभी किसी कमजोरी का मुजाहिरा नहीं करते। अंदर दाखिल हुए, बादशाह ने उठकर आपका इस्तकबाल किया। ये खुदादाद रोबो जलाल था। ऐसा बादशाह पर रोब पड़ा, ऐसा असर पड़ा कि वो उठकर खड़ा हो गया, बल्कि तख्त से नीचे उतरकर आपका इस्तकबाल किया, हाथ मिलाया और आपका हाथ पकड़कर अपने बैठने की जगह पर अपने साथ बिठाया। और बादशाह ने पहला सवाल ये कर दिया कि साहब आपने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? अब सारे दरबारी लगे एक दूसरे को देखने कि अब इसकी मौत आई है, क्योंकि इसने कहना है कि मैं सजदा नहीं करता, और बादशाह है बड़ी टेढ़ी खोपड़ी का, इसने फौरन गुस्से में आके हुक्म देना है इसको कत्ल कर दो। तो देखो मैं तुम्हें बताऊं तबलीग करने का अंदाज क्या होना चाहिए, तबलीग करने का किसको हक है, तबलीग किस तरह करनी चाहिए। अब वहां अगर कुरान की आयत पढ़ी जाती, हदीस पढ़ी जाती, तो उसको कुरान हदीस से क्या, वो तो मुनकिर है और है बड़ा जाबिर, रूए जमीन पर हुकूमत है, सरापा गुरूर और सरापा तकब्बुर है वो। तो देखो हजरत साहब का अंदाज, कोई हमारे जैसा होता या आजकल का तबलीगिया होता तो कहते शिरक है, उन्हें आखना जी शिरक है, मारो यदि गर्द शिरक है, उनकी पता शिरक की होता है।
تو حضرت صاحب کا ذرا انداز تبلیغ دیکھیے، آپ نے بڑے سکون سے فرمایا بادشاہ میں نے تجھے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ سجدہ کرنے میں میرا نقصان بھی تھا تیرا نقصان بھی تھا، اور اب جو میں نے تجھے سجدہ نہیں نہ کیا تو تیرا بھی فائدہ ہوا میرا بھی فائدہ ہوا۔ دیکھو نا یہ بات کرنے کا طریقہ ہے کہ یہ بات آگے بڑھائے، ایک دم غصے میں نہ آئے۔ بادشاہ کہنے لگا میرا کیا نقصان تھا، مجھے تو لوگ روز سجدہ کرتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ سجدہ کرتے ہیں، میرا کبھی ایک پائی کا نقصان نہیں ہوا، تو اگر سجدہ کر دیتا تو کیا نقصان ہوتا، اور اب فائدہ کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا بادشاہ سن، بادشاہ اس وقت روئے زمین پر ایک میں شخص ہوں جس کو تیرے خواب کا بھی علم ہے اور تیرے خواب کی تعبیر کا بھی علم، اور یہ جو میرے پاس علم ہے یہ میرا اپنا ذاتی علم نہیں، میرا ایک خدا ہے، میرا ایک مالک ہے، میرا ایک معبود برحق ہے، اس نے مجھے یہ علم عطا فرمایا ہے، اور اس نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر تو نے کسی اور کو سجدہ کیا تو یہ علم سلب کر لوں گا۔ تو بادشاہ میں نے تجھے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ اگر میں سجدہ کرتا تو میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جاتا اور وہ مجھ سے علم چھین لیتا، اور جب وہ مجھ سے علم چھین لیتا تو پھر تجھے خواب اور خواب کی تعبیر کون بتاتا، تو ساری عمر پریشانی میں ہی مبتلا رہتا۔ اور اب جو میں نے تجھے سجدہ نہیں کیا تو میرا وہ مالک، میرا وہ معبود مجھ پر خوش ہے اور اس کا دیا ہوا علم میرے پاس ہے، ابھی میں تجھے خواب اور خواب کی تعبیر بتاؤں گا، تیری پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو سجدہ کرنے میں میرا نقصان بھی تھا تیرا نقصان بھی تھا، اور نہ کرنے میں میرا فائدہ بھی ہے تیرا فائدہ بھی ہوا۔ بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ نے جو مجھے سجدہ نہیں کیا تو بہت ہی اچھا کیا ہے۔ دیکھیے یہ وہی بادشاہ ہے جس کا حکم تھا کہ جو سجدہ نہ کرے اس کو قتل کر دو، اب یہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو سجدہ نہیں کیا تو بہت اچھا کیا۔ یہ انداز ہے تبلیغ کرنے کا، اس طرح تبلیغ کرنی چاہیے، اس کو تبلیغ کرنی چاہیے جس کو اتنی حکمت ہو۔ اور آج کل بھی لوگ تبلیغ کرتے ہیں، گلیوں میں نکل پڑتے ہیں، ہر نتھو پھتو کو پکڑ لیا چل بھائی تبلیغ کر، نام لکھا، اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ تیرے گھر میں کوئی جوان بچیاں تو نہیں ہیں، تو اگر گھر سے چند روز باہر چلا جائے تو پیچھے گھر کی رکھوالی نگرانی کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی چند دن تیرے گھر والے کھا پی سکتے ہیں، اتنا تیرے پاس کچھ ہے نہیں؟ نہ لکھاؤ جلدی جلدی ہیں؟ ارے خدا کے بندو، تبلیغ کرنے کا حق اس کو ہے جو عالم دین ہو، جس کو علم نہیں اس کو تبلیغ کرنے کا حق نہیں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ کہ جو ڈاکٹر نہیں ہے، جس نے کسی میڈیکل کالج سے ڈاکٹری نہیں پڑھی تجربتاً اور سند حاصل نہیں کی، کیا اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ڈسپینسری کھول لے یا کلینک کھول کے لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دے؟ دیکھو نا اردو میں حکمت کی کتابیں ملتی ہیں، اصل حکمت کی کتابیں عربی میں ہیں یا فارسی میں؟ اردو میں ترجمے ہو گئے، تو کوئی بازار سے حکمت کی کتاب ترجمے والی لے آئے اور اس کو دیکھ کر حکیم بن بیٹھے اور لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ بڑا مشہور قول ہے، نیم حکیم خطرہ جان، ایسی گولی دے گا نہ مرد رہے گا نہ مریض ہے۔ تو جب ایک اناڑی ڈاکٹر سے، ایک اناڑی حکیم سے آپ اپنی جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں کرواتے تو جو جاہل ہیں، سند یافتہ نہیں ہیں، اناڑی ہیں، ان سے آپ اپنی ایمانی معاملات میں مشورے لیں یا ان سے پوچھیں یا ان کی باتوں پر عمل کریں تو یہ سراسر ہلاکت نہیں ہے تو اور کیا؟ اور نتھو پھتو کو کہتے ہیں چل بھی تبلیغ کر دیں، جس کو یہ نہیں پتا اسلام کے ارکان کتنے ہیں، ان کو تبلیغ کرنا جائز نہیں۔ تبلیغ کرنے کا حق اس کو ہے جو عالم دین ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کوئی مسلمان تبلیغ کی مخالفت نہیں کرتا، مگر ان کا مقصد تبلیغ کرنا نہیں، لوگوں کو بدعقیدہ بنانا ہے، لوگوں کو سنیت سے
ہٹانا ہے، یہ ایک انداز ہے لوگوں کو بہکانے اور گمراہ کرنے۔ خیر، یہ ضمناً بات آ گئی۔ دیکھیے وہ بادشاہ جو سجدہ نہ کرنے والوں کو قتل کروا دیتا تھا، وہ کہتا ہے صاحب آپ نے جو مجھے سجدہ نہیں کیا بہت اچھا تھا۔ دیکھا نا یہ انداز ہے تبلیغ کرنے۔ اب بادشاہ کہنے لگا کہ جلدی کیجئے، مجھے بتائیے کہ میرا خواب کیا ہے اور میرے خواب کی تعبیر کیا، مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا بادشاہ تو نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک بت ہے جس کے پیر تو زمین پر ہیں اور سر اس کا آسمان کو لگا ہوا نظر آتا ہے، بہت بڑا بت ہے، اور پیر اس کے مٹی کے ہیں اور پنڈلیاں اس کی لوہے کی ہیں، رانیں اس کی پیتل کی ہیں اور پیٹ اس کا تانبے کا ہے، اور سینہ اس کا، سینہ جو ہے اس کا وہ چاندی کا ہے، اور سر اور منہ جو ہے وہ سونے کا ہے۔ تو حیران ہو رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا بت ہے اور اتنا بھاری بت ہے اور پیر مٹی کے ہیں، یعنی پیر جو ہیں ان میں مضبوطی نہیں ہے مگر کھڑا ہوا ہے۔ تو حیران ہو رہا ہے کہ یہ کس کا بت ہے، کیسا بت ہے یہ رنگ برنگا، اور اتنا بڑا بت ہے اور پیر بالکل مٹی کے ہیں اور اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ تو ابھی اس بت کو دیکھ رہا ہے کہ اچانک آسمان سے ایک پتھر گرا، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے گرایا، تو وہ پتھر جو اس بت کے سر پر لگا تو وہ سارا بت چکنا چور ہو گیا، سونا چاندی لوہا مٹی وغیرہ سب آپس میں مل گئے اور بت کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو حیران ہے کہ یہ بت کیا تھا، اور پھر یہ آسمان سے جو پتھر گرا یہ پتھر کیا تھا جس نے بت کو چکنا چور کر دیا، اور پھر تیری آنکھ کھل گئی۔ جیسے مولانا نے تقریر میں ایک جملہ فرمایا تھا، مجھے ہنسی میری رکی نہیں، کہ وہ خواب میں ہارون رشید نے جب دیکھا تو فرشتوں نے 2-4 تھپڑ مارے تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ بڑی مشکل سے ہنسی رکی، یہ جگانے کا طریقہ بڑا اچھا کہ فرشتوں نے 2-4 تھپڑ مارے تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ تو ادھر بھی درود شریف پڑھ لو ایک سیدنا مولانا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ پہلے تو بت کو ہی دیکھ کر بڑا حیران تھا، اور پھر جب پتھر گرا تو وہ چکنا چور ہو گیا، اور جب چکنا چور ہو گیا تو تیری آنکھ کھل گئی، یہ تو نے خواب دیکھا۔ بادشاہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سارے درباریوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ اگر کوئی میرا خدا ہوتا تو میں اس خدا کی قسم کھا کے کہتا کہ میرے دیکھنے میں اور ان کے بیان کرنے میں اس بال کے برابر بھی فرق نہیں، بالکل میں نے یہی دیکھا۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں ان کو علم نہیں ہے، اب اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں۔ نبی کے معنی ہی ہیں غیب کی خبر دینے والا، پوشیدہ خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں، اور اس حقیقت کو کافر بھی سمجھتے تھے۔ یہاں ضمناً ایک بات اور عرض کرتا ہوں، ابو جہل ایک دن اپنے گھر میں بیٹھ کر نا چند کینکریاں لے کر اسی طرح مٹھی باندھ کر کے نا تو ادھر ادھر سے دیکھا کہ نظر تو نہیں کوئی آتی، اور حضور کے پاس آ گیا، کہنے لگا اگر تو اللہ کا سچا رسول ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے انداز میں پیش کیا، ویسے یہ حدیث قصائص کبریٰ شریف میں موجود ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ گر رسولی چیست در دستم نہاں، چون خبر داری ز راز آسمان۔ ابو جہل کہنے لگا گر رسولی، اگر تو رسول ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا چیز پوشیدہ ہے۔ معلوم ہوا کہ ابو جہل بھی اس حقیقت کو جانتا تھا
کہ جو رسول ہوتا ہے اس کو پوشیدہ چیزوں کا بھی علم ہوتا ہے، وہ غیب اس کے لیے غیب نہیں ہوتا بلکہ شہادت ہوتا ہے، اس کی نگاہ پردوں کے اندر تک جاتی ہے اور وہ نہاں اور پوشیدہ چیزوں کو بھی دیکھتی۔ اسی لیے تو اس نے کہا اگر تو رسول ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا چیز۔ حضور نے فرمایا ابو جہل تو ایک بات کا مطالبہ کر رہا ہے، ہم دو کر کے دکھائیں گے، ہم بتائیں گے تیری مٹھی میں کیا ہے، اور جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے گی کہ ہم کون ہیں۔ چنانچہ حضور نے فرما دیا کہ تیری مٹھی میں 6 ٹکڑے ہیں پتھر کے۔ گفت شش پارا حجر در دست تست، اور بشنو از ہر یک تو تسبیح درست۔ فرما تیری مٹھی میں پتھر کے 6 ٹکڑے، میں نے بتا دیا کہ پتھر کے ٹکڑے ہیں بھی 6۔ اب تو سن لے کہ یہ پتھر کے ٹکڑے کس طرح اللہ کی حمد و ثنا اور کس طرح اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کے گیت گاتے۔ چنانچہ سرکار نے جب فرمایا تو ابو جہل کی مٹھی میں پتھروں نے کلمہ پڑا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ابو جہل نے وہ سنگ ریزے زمین پر پھینک دیے اور کہنے لگا محمد جیسا دنیا میں جادوگر کوئی نہیں، معاذ اللہ، نقل کفر نہ بات۔ خیر، یہ ضمناً بات آ گئی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ذرا غور کرو، خواب بادشاہ نے دیکھا، اپنے محل میں سوئے ہوئے دیکھا۔ ذرا سوچو، میرے تمہارے سامنے کوئی شخص سو رہا ہو اور وہ کچھ دیکھ رہا ہو تو ہمیں پتہ چلتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا علامہ ہو، فلسفی ہو، منطقی ہو، اس کو پوچھو کہ کیا کہا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ نہیں دیکھ سکتے آپ، نہیں آپ معلوم کر سکتے، مگر اللہ والوں کی شان اور ہے۔ جیسے مولانا نے فرمایا نا، اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے ہوئے بات فرما رہے تھے، تو مجمع میں لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں ایک شخص اونگ رہا تھا، جس نے ایک بڑا عاشق آدمی جی، میں جب سے کراچی میں آیا ہوں یہ ہمیشہ میرا آواز سننے آتا ہے اور میں ایسا ہی اس کو دیکھتا ہوں۔ میں اس وقت بچہ سا تھا، بوڑھا ہو گیا، اسے طرح ہے اور آندا بھی ہے، روز دور دور آتا ہے، اور بعض مرتبہ اس بیچارے کو سواری نہیں ملتی، پیدل چل کے جاتا ہے، کتنے کتنے میل یہ پیدل سفر کرتا ہے۔ ایسے تو ایک آدمی مجمع میں بیٹھا ہوا اونگرا۔ غوث اعظم ممبر سے نیچے اترے، اس اونگنے والے کے پاس جا کر ادب سے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر۔ لوگ حیران، پیے ستا پہ ہے، یہ سویا ہوا ہے، اور غوث اعظم ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہوئے جیسے مرید پیر کے سامنے کھڑا ہوتا۔ عجیب بات، واز چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے اتر آئے اور ایک اونگنے اور سونے والے کے پاس آ کر دست بستہ کھڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس اونگنے والے کی جو آنکھ کھلی نا، تو اس نے دیکھا کہ حضرت صاحب پاس کھڑے ہیں، تو وہ حضرت صاحب کو دیکھ کے مسکرایا، آپ اس کو دیکھ کے مسکرائے، اور پھر غوث اعظم آ کر ممبر پر بیٹھ گئے اور واز فرمانا شروع کر دی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو خاص لوگوں نے عرض کیا حضرت وہ تو سو رہا تھا اور آپ اس کے پاس دست بستہ جا کر کھڑے ہو گئے، تو یہ کیا بات تھی؟ فرمایا ہاں بھائی وہ تو سو رہا تھا مگر اس کی قسمت جاگ رہی تھی۔ وہ تو سو رہا تھا مگر اس کی قسمت جاگ رہی تھی۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمایا وہ اس سونے کی حالت میں حضور کی زیارت کر رہا تھا۔ غوث اعظم نے فرمایا وہ تو خواب میں سرکار کی زیارت کر رہا تھا اور میں اس کے پاس کھڑا ہوا بیداری میں سرکار کو دیکھ رہا تھا۔ تو دیکھیے اللہ دیکھیے، رہنے والی قوموں کا بت تجھے دکھایا گیا ہے۔ یہ قومیں ہیں جو اس زمین پر رہتی،
اور ان ساری قوموں کو ایک بت کی شکل میں تجھے دکھایا گیا ہے کہ گویا ان کی حیثیت ایک بت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جو بت کے پیر مٹی کے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض قومیں غریب ہیں، ان کے پاس مال نہیں، ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے مٹی ہوتی ہے، جیسے مٹی کی کوئی قدر و قیمت یا زیادہ قیمت نہیں ہوتی، ایک ٹرک مٹی کا ہم منگوائیں تو 30-40 روپے میں مل جاتا، تو اس طرح ان کی حیثیت مٹی کی سی ہے، قیمت کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی وہ کمزور ہیں، چونکہ ان کے پاس مال نہیں، طاقت نہیں، تو وہ کمزور ہیں۔ بعض قوموں کی حیثیت ایسی ہے جیسے لوہا، لوہے کی طرح بڑی سخت ہے، اور یہ بھی اس کی تعبیر ہے کہ ان کا رنگ بالکل کالا ہے جیسے لوہے کا ہوتا ہے، اور جو قومیں تانبے اور پیتل کی رنگ میں ہیں وہ سرخ قسم کی قومیں ہیں، سرخ رنگ کی، اور ان کی حیثیت قیمت کے لحاظ سے بھی ایسی ہے جیسے مٹی لوہے کے مقابلے میں تانبے پیتل کی قیمت کچھ زیادہ ہوتی ہے، اور ان کے رنگ بھی ایسے، اور بعض قومیں ایسی ہیں جن کے رنگ بڑے سفید ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے سرخ رنگ ہیں، اور جس طرح چاندی اور سونے کی قیمت میں تفاوت ہے اس طرح مالدار ہونے کی وجہ سے بھی ان میں تفاوت ہے، یعنی کسی کے پاس تھوڑا سرمایہ ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کوئی قوم غریب ہے، کوئی مالدار ہے، اور کوئی قوم چھوٹی حیثیت رکھتی ہے، کوئی زیادہ حیثیت رکھتی ہے، تو تجھے ان ساری قوموں کا ایک بت دکھایا گیا ہے کہ تو سمجھ لے کہ یہ گویا ایک بت ہے، بت ہے تو دیکھنے میں بڑا، لیکن اس کے پیر کوئی نہیں ہے، پیر بڑے کمزور ہیں، پیر اس کے بڑے کمزور ہیں، اور اوپر سے جو پتھر گرا ہے تو یہ پتھر ہے نبی آخر الزمان احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ سچا دین اسلام لے کر تشریف لائیں گے تو وہ اس بت کے سر پر اس طرح آ کر لگیں گے جیسے پتھر لگا تو نے دیکھا ہے، اور جیسے پتھر نے اس بت کو چکنا چور کر دیا، اللہ کا نبی آخر الزمان تشریف لا کر بھی بتوں کے اس دنیا کے قوموں کے بت کو چکنا چور کر دیں گے اور سب کو برابر کر دیں گے۔ ان کے زمانے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مالدار ہے یا غریب ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ گورا ہے یا کالا ہے، وہ سب کو ایک ہی صف میں کھڑے کر دیں گے۔ ان کے زمانے میں اچھا ہاتھوں کاری دیا تھا، پھر اس نے کیا کیا، بادشاہ نے اسی مجمع میں اعلان کیا کہ میں ان کو اپنا مشیر مقرر کرتا ہوں، یہ میرے خاص مشیر ہوں گے، مشیر خاص، کیونکہ یہ اتنے عالم ہیں، اتنے مدبر ہیں۔ لوگ تو آپ کو بہت بڑا بزرگ مانتے تھے، لوگوں نے آپ کو تخت پر بٹھا دیا، جب آپ تخت پر بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی بادشاہی بھی عطا فرما دی، پھر آپ نے خدا ترسی کے طریقے پر حکومت کی، لوگوں کو عدل و انصاف ملا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے